لمس جانا قسط نمبر 8 از قلم لائبہ خان عنایہ خانزادی ولد اورنگزیب خانزادہ کیا آپ کا نکاح ملیار خانزادہ ولد عالمزیب خانزادہ سے 10 لاکھ حق مہر کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس وقت حویلی کا لاؤنج پورا بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج کو نہایت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سفید لڑکیوں کی دیوار سیج بیچ میں بنائی، ایک طرف ملیار خانزادہ بلیک کلر کی شیروانی میں اپنے سر پر صحرا سجائے گولڈن آنکھوں میں چمک لیے، ہاتھوں میں برانڈڈ گھڑی پہنے اور چمچماتے برانڈڈ شوز پہنے بے انتہا وجیح لگ رہا تھا۔ تو دوسری طرف عنایہ خانزادی وائٹ کلر کا غرارہ اور شارٹ کرتی پہنے اپنے دوپٹے کو سٹائل سے سیٹ کیے، بالوں کا جوڑا بنائے جس سے دو لٹیں اس کے چہرے کو چومتی آج بھی نظر آ رہی تھیں، ڈیسنٹ سا میک اپ کیے، اپنے ہونٹوں کو لال رنگ سے مزین کیے، ہلکی پھلکی جیولری پہنے اس وقت وہ خانزادی بے انتہا خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ عنایہ خانزادی کے سائڈ میں زریش خانزادی سمپل سا بلیک کلر کا پاؤں کو چھوتا فراک پہنے، ہاتھوں میں ریڈ کلر کے گجرے پہنے، بالوں کا خوبصورتی سے ہیئر سٹائل بنائے، گرے آنکھوں میں چمک لیے کسی بھی خانزادے کا دل دھڑکا سکتی تھی۔ زریش خانزادی کے پاس ہی کھڑی محضلہ خانزادی اس وقت بیبی پنک کلر کے شارٹ فراک اور پاجامے میں ملبوس اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے، چہرے پر صرف اور صرف ہونٹوں پر لپسٹک گلوز لگائے اپنے چہرے پر معصومیت میں زریش خانزادی اورزلا خانزادی دونوں کو مات دے چکی تھی۔ اورزلا خانزادی بھی سنجیدہ چہرے کے ساتھ سمپل سی بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنے، دوپٹے کو اچھی طرح اپنے سر پر سلیقے سے سجائے، بنا میک اپ کے پاک چہرہ لیے پٹھانی نین نقش کے ساتھ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ عنایہ بیٹی، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، جواب دو۔ نائلہ بیگم نے کافی دیر تک اپنی بیٹی کو بیٹھے دیکھا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، قبول ہے۔ اپنی ماں کے مخاطب کرنے پر عنایہ خانزادی نے اپنی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے سر جھکائے ہی مولوی صاحب کو اپنا جواب دیا تھا۔ اس کا دل اس وقت خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا، نہ جانے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر وہ اپنی چھوٹی سی جان کو ہلکان کیے ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے 3 بار عنایہ خانزادی سے ملیار خانزادہ کو قبول کرنے کے لیے کہا تھا، اور تینوں ہی بار عنایہ خانزادی نے ملیار خانزادہ کو اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر مان کر ملیار خانزادہ کو اپنی زندگی میں قبول کیا تھا۔ ملیار خانزادہ ولد عالمزیب خانزادہ، کیا آپ کا نکاح عنایہ خانزادی ولد اورنگزیب خانزادہ سے 10 لاکھ حق مہر کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ملیار خانزادہ تو اسی کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی اس سے اس کی رضامندی پوچھی، وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے بچپن کے عشق کو اپنی زندگی میں قبول کر چکا تھا۔ حق کی رضامندی پوچھنے کی دیر تھی، اور ملیار خانزادہ نے اس کو اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے سب سے اونچے درجے پر بٹھا لیا تھا۔ وہ 20 سال کی عنایہ خانزادی 28 سال کے ملیار خانزادہ کی چلتی سانسوں کی وجہ بن بیٹھی تھی۔ نکاح ہونے کی دیر تھی کہ دونوں طرف مبارکباد کی گونج اٹھ چکی تھی۔ ملیار خانزادہ اٹھا اور سب سے پہلے اپنے جگری یار عارش خانزادہ کے زور سے گلے لگا تھا۔ اسے اپنے گلے میں بھیجتے ہوئے وہ بے انتہا خوش نظر آ رہا تھا۔ عارش خانزادہ بھی اسے اپنے گلے سے لگا کر مسکرا گیا تھا۔ یہ لے مٹھائی کھا، خوش ہو جا۔ بصیر خانزادہ نے اس کے منہ میں گلاب جامن پورا ہی ٹھوس دیا تھا، جس کو کھاتے ہوئے ملیار خانزادہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہ بے نیاز بنتا اب اس کے گلے لگ رہا تھا۔ برلاس نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی تیرے تو مزے ہو گئے، ایک ہم ہی کوارے رہ گئے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری سپنوں کی رانی کب ہماری دنیا میں آ کر ہمارے کنوارے پن کو مٹائے گی۔ برلاس خانزادہ کے چہرے کے ایکسپریشنز کو دیکھتے ہوئے اور جس ڈراماٹک انداز میں اس نے اپنا شوشہ چھوڑا تھا، زرم خانزادہ کے علاوہ سب کا ہی کہا چھوٹا تھا۔ زرم خانزادہ ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا، وہ سب سے بڑا تھا تو اس کے سامنے وہ لوگ اپنے بے باک بھرے جملے نہیں بول سکتے تھے۔ تو کب سے ترسی ہوئی روح بن گیا ہے، اگر اتنی ہی جلدی ہے تو بولنا مورے سے، وہ تو تیرے لیے کل ہی لڑکی ڈھونڈنے لگ جائیں گی، اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ تیرا بھی ہو جائے گا۔ ملیار خانزادہ نے اسے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا، ایسے کیسے؟ کسی بھی لڑکی سے میں شادی کر لوں گا۔ اس لڑکی کا اپنا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ برلاس خانزادہ سے نکاح کرنے کے لیے، اور ویسے بھی ایک بار اس کی میری زندگی میں داخل ہونے کی دیر ہے، بیچاری اپنے نشانات کو چھپاتی پھرے گی۔
برلاس خانزادہ نے ایک آنکھ ونگ کرتے ہوئے ان تینوں کے چہرے کو اپنے بے باک بھرے جملوں سے سرخ کیا تھا۔ چل جا، دفع ہو یہاں سے، کوئی بھی اچھی بات کبھی بھی تیرے منہ سے نہیں نکلتی۔ عارش خانزادہ نے اس کے کندھے پر مکہ چاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو کیا کروں، شدید سنگل ہوں، ایک آپ لوگوں کو ہی اپنے دل کی بڑاس سنا سکتا ہوں، ورنہ بیچارہ یہ کنوارا کیا ہی کر سکتا ہے۔ برلاس خانزادہ ابھی بھی باز نہیں آیا تھا۔ اپنے چہرے کے کیوٹ سے ایکسپریشنز کو بناتے ہوئے وہ اپنے چاروں کزنز کو بلند کہکے لگانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس بار تو زرم خانزادہ بھی ان کی طرف آ گیا تھا اور وہ بھی برلاس خانزادہ کی باتوں کو سنتے ہوئے اپنے کہکے کو کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ خواتین تو نکاح ہونے کے بعد ساری ہی زنان خانے کی طرف چلی گئی تھیں، کیونکہ جس طرف لڑکے تھے وہاں پر سارے ہی لڑکوں کے دوست آئے ہوئے تھے اور بہت بڑی نکاح کی سیرمنی ان لوگوں نے رکھی تھی۔ جلدی جلدی میں وہ بھی دادا عالم زیب اور اورنگزیب نے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی تھی، اور ساتھ زرم خان زادہ بھی تھا، تو انہیں کسی چیز کی ٹینشن ہی نہیں تھی۔ ان سب کی نظروں میں زرم خان زادہ نہایت ہی صابر اور ذمہ دار بچہ تھا، جو ہر ایونٹ میں اپنے ماموں اور نانا کی ساری ٹینشنز کو دور کر دیتا تھا۔ ساری ہی محفل میں کھڑے لوگ تقریباً مڑ مڑ کر ان پانچوں خانزادوں کو دیکھ رہے تھے، جو اپنی ہی مثال آپ تھے۔ وہ پانچوں کھڑے اس وقت اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ بے ساختہ ہی دادا نے اپنے دل میں 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اپنے پانچوں خانزادوں پر پھونکی تھی، تاکہ محفل میں کسی بھی کھڑے حاسدوں کی نظر ان کے پانچوں پوتوں کو نہ لگے۔ عنایہ خانزادی کا نکاح ہونے کے بعد لاؤنج کے صوفے پر لا کر بٹھایا گیا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی جو پارلر والی نے عنایہ کے دوپٹے کا گھونگھٹ نکالا تھا، وہ عنایہ نے ایک جھٹکے سے اپنے چہرے سے ہٹا دیا تھا۔ اسے عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا آنے والے وقت کو سوچ کر۔ بری طرح سے گھبرا کر شاید اس کا بی پی لو ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر ہل رہے تھے۔ عنایہ میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ تریش خانزادی نے اس کے ہاتھ اور پیروں کا ہلنا محسوس کیا تو جلدی سے اس کے پاس بیٹھ کر بولی تھی، تو عنایہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، اسی لیے تمہارا بی پی لو ہو گیا ہے۔ میں ابھی ملازمہ سے کہہ کر تمہارے لیے کھانے کو کچھ منگواتی ہوں، زریش خانزادی نے کہا، اور اگلے ہی پل وہ دوڑ کر کچن کی طرف گئی تھی۔ کچن میں ملازمہ سے کہہ کر اس نے جلدی سے ایک ٹرے بنائی کھانے کی، اور ساتھ ہی وہ عنایہ خانزادی کے لیے لے کر آ گئی تھی۔ سب سے پہلے زریش خانزادی نے اسے جوس پلایا تھا، جس کو پینے کے بعد عنایہ خانزادی کو اپنا دل تھوڑا ٹھیک ہوتا محسوس ہوا، اور وہ اب کھانے کے چھوٹے چھوٹے نوالے کھانے میں مصروف تھی۔ اس وقت اس نے سب ٹینشنوں کو بھاڑ میں جھونکتے ہوئے صرف اور صرف کھانے پر ہی توجہ دی تھی۔ جب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو وہ کیوں کر اس انسان کے بارے میں ٹینشن لے۔ آپی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ ابھی وہ کھانے میں مصروف ہی تھی کہ اسے معصوم سی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی۔ عنایہ خانزادی نے اپنے بائیں طرف مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ان کی چھوٹی گڑیا منزلہ خانزادی بیٹھی اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی اور بھی پیارا لگ رہا ہے۔ عنایہ خانزادی نے اس کے مومی سفید مارش میلو جیسے گالوں پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ہیں آپی، آپ سے کون اچھا لگ رہا ہے، مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی دیکھوں۔ اگلے ہی پل منزلہ خانزادی کی نیلی آنکھوں میں چمک دیکھنے لائق تھی۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں اور اس پر اس کی مڑی ہوئی لمبی خمدار پلکیں پہلی بار دیکھنے والوں کو اپنی طرف مبہوت کر لیتی تھیں۔ ابھی وہ لڑکی میرے پاس ہی بیٹھی ہے اور اس کا نام ہے محزلہ۔ عنایہ خانزادی نے شرارت سے اس کے گال کو اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی میں پکڑ کر ذرا سا کھینچتے ہی چھوڑا تھا۔ اس کے صرف ذرا سے کھینچنے پر ہی محزلہ خانزادی کا وہ گال اس جگہ سے سرخ ہو گیا تھا، اور دوسرے ہی پل وہ شرم سے اپنا چہرہ اورزلا خانزادی کی گود میں چھپا چکی تھی۔ اس کی معصوم سی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے زریش خانزادی کا کہکا بے اختیار تھا۔ اورزلا اور عنایہ کے چہرے پر بھی گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ آپی، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مورے سے بولے نا کہ مجھے کمرے میں جانے دیں، مزید صبح سے بیٹھ کر میری کمر اکڑ چکی ہے، مجھے نیند بھی آ رہی ہے اور مجھے یہ ڈریس سے بھی الجھن ہو رہی ہے۔
پہنے چینج کرنا ہے، عنایہ خانزادی نے اپنے چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے زریش خانزادی سے ریکویسٹ کی تھی، اور زریش خانزادی بھی اس کے چہرے پر معصومیت بھری تھکن کو دیکھتے ہوئے مورے کی طرف چلی گئی تھی تاکہ مورے سے اجازت لے سکے اور عنایہ کو اپنے کمرے میں لے جا سکے۔ مورے میں عنایہ کو کمرے میں لے کر جا رہی ہوں، وہ بہت ہی زیادہ تھک گئی ہے، زریش خانزادی نائلہ بیگم کے پاس آ کر بولی، جو دوسری عورت کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ زریش کی بات سن کر نائلہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور اسے اجازت دی تھی کہ ہاں وہ اسے کمرے میں لے جا سکتی ہے۔ چلو جاؤ، تمہیں کمرے میں لے کر چلوں۔ مورے نے اجازت دے دی ہے، تم دونوں بھی کمرے میں چلو، تھک گئی ہوگی نا؟ اب تو بس باقی مہمان جانے والے ہیں اور مورے اور چچی نیچے ہیں، وہ سب باقی مہمانوں کو ریسیو کر لیں گی۔ زریش خانزادی نے عنایہ خانزادی کو اٹھایا اور ساتھ ہی اورزلا کی طرف دیکھنے لگی تو وہ دونوں بھی سر ہلا کر اٹھ چکی تھیں اور اب وہ چاروں خانزادیاں ہی اپنے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھیں۔ عنایہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، سب سے پہلے تو اس نے وہ 20 کلو کا دوپٹہ اپنے سر سے ہٹایا تھا، اور دوپٹے کو ہٹا کر اسے ایسا لگا جیسے سر سے اس نے پہاڑ کو سرکا لیا ہو۔ اس غرارے کا دوپٹہ نہایت ہی بھاری تھا، اور اب دوپٹے کو ہٹا کر اس کو ریلیکس انداز میں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ایک ایک کر کے اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ جیولری کو اتار لینے کے بعد اس نے اپنے بال کھولے، اور بال کھولنے کے بعد اب وہ اپنے کبٹ کی طرف بڑھتی اپنے لیے آرام دہ ڈریس لے کر واش روم میں جانے ہی والی تھی کہ کلک کی آواز کے ساتھ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ حیرت سے اس نے دروازے کی طرف دیکھا تھا اور اسے یاد آیا تھا کہ زریش خانزادی کے جانے کے بعد اس نے دروازے کو اچھی طرح سے لاک کیا تھا کہ کوئی بھی اس کے کمرے میں نہ آ سکے، اور وہ آرام کرنا چاہتی تھی۔ ملیار خانزادہ کو اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر عنایہ خانزادی کا دل خوف سے دھڑکا تھا، اور اس کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ اس کی ٹانگیں بری طرح سے کانپنا شروع ہو گئی تھیں۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ جائیں، میرے کمرے سے آپ نے جو کرنے کے لیے کہا تھا وہ میں نے کر لیا ہے۔ اب آپ کیوں آئے ہیں میرے پاس؟ عنایہ نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے لرزتے لہجے پر قابو پانا چاہا تھا، لیکن دل دھڑکنے کی وجہ سے وہ اپنے لہجے پہ قابو نہ پاتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے بول چکی تھی۔ میری جان بڑی مشکل سے سب سے چھپ کر اور جان بچا کر یہاں پر اپنی بیوی کو نکاح کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ اب جب میری بیوی مجھے ایسے کمرے سے نکالے گی تو سب میرے اوپر ہنسیں گے۔ ملیار خانزادہ نے اس کے کمرے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا، اور اس وقت ٹائٹ کرتی اور غرارہ پہنے ملیار خانزادہ کے دل میں پوری طرح سے ادھم مچا گئی تھی۔ جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی مبارکباد بالکل بھی نہیں چاہیے، عنایہ خانزادی نے خوف سے آنکھوں میں آنسو لیے ملیار خانزادہ سے کہا تھا۔ اس کی بارو پرسنالٹی پر شیروانی جس قدر جچ رہی تھی، ایک نظر دیکھ کر تو عنایہ خانزادی کا دل بھی پوری طرح سے دھڑک اٹھا تھا۔ حق ملکیت کا احساس ہوتے ہی اس کے بکھرے ہوئے سراپے کو دیکھ کر ملیار خانزادہ کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ قدم بہ قدم اس کے قریب جاتے ہوئے ملیار خانزادہ نے اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے اور جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے سرد لب رکھتے ہوئے کہا تھا کہ نکاح مبارک ہو میری خانزادی۔ عنایہ اس کے سرد لبوں کا لمس اپنے ماتھے پہ محسوس کرتے ایک عجیب ہی فطری شرم و حیا نے اسے آ گھیرا تھا۔ مجھے مبارکباد نہیں دوگی؟ ملیار خانزادہ نے اس کی جھکی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تھا، اور ساتھ ہی وہ اپنا انگوٹھا اس کے سافٹ سے گالوں پر پھیرتا عنایہ خانزادی کے جسم میں بجلی دوڑانے کا باعث بن گیا تھا۔ چھوڑیں، چھوڑیں پلیز، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آ جائے گا، جائیں یہاں سے۔ عنایہ خانزادی نے اس کا ہاتھ اپنے گال پر سے ہٹانا چاہا تھا، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ کوئی نہیں آئے گا میری جان، ڈر کیوں رہی ہو؟ ویسے بھی میں دروازہ لاک کر کے آیا ہوں۔ ملیار خانزادہ نے اپنی غربت میں عنایہ خانزادی کے چھوٹے سے وجود کو دیکھا تھا، جو بری طرح سے اس کی غربت میں لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ ڈر و خوف تو عنایہ کا کہیں دور جا سویا تھا، اب تو اسے ملیار خانزادہ سے شرم آ رہی تھی۔
اور شرم کی وجہ سے وہ اپنا سر تک اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کے مومی گالوں کا نرم پن دیکھتے ہوئے ملیار خانزادہ کی آنکھوں میں خمار اترا تھا، اور اس کے بائیں گال پر نرمی سے اپنے لب رکھتے ہوئے وہ عنایہ خانزادی کے پیٹ میں تتلیاں پھڑکا گیا تھا۔ عنایہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا اپنے پیروں پر کھڑے رہنا محال ہے۔ پہلی بار اس نے اپنے محرم کا لمس محسوس کیا تھا اور اس کی حالت بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ ملیار خانزادہ کے لب تو مزید گستاخی کرنے کے لیے اسے مجبور کر رہے تھے، اور اپنے دل کی خواہش پر لبیک کہتا ملیار خانزادہ اس کے دوسرے گال پر بھی جھکتے انہیں اپنے لبوں میں بھر کر ان پر اپنا گیلا پن چھوڑنے لگا۔ عنایہ کے منہ سے نکلنے والی سسکی بے اختیار تھی۔ پہلی بار کوئی مرد اس کے قریب آیا تھا، اور ملیار خانزادہ جیسا باروک پرسنالٹی والے مرد کے سامنے تو وہ ویسے ہی چھوئی موئی سی لگتی تھی۔ اب اس کا ڈرنا تو بنتا تھا۔ اجازت ہے کہ میں تمہارے ان پنکھڑیوں جیسے نرم لبوں کا لمس محسوس کروں؟ ملیار خانزادہ نے اس کے دونوں گالوں کو اپنی شدت سے سرخ کرنے کے بعد اب اپنی زبان نکال کر اس کے لبوں پر پھیری تو بے ساختہ ہی عنایہ خانزادی نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھتے ہوئے اس کی شیروانی کے شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ ملیار خانزادہ کی اتنی سی شدت عنایہ خانزادی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آگے جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ پلیز پلیز کوئی آ جائے گا، عنایہ نے اس بار اس کی قربت میں لرزتے ہوئے روہانستے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ کوئی بھی نہیں آئے گا، تم چپ کرو۔ ملیار خانزادہ کی آواز اس کی قربت میں مزید بھاری ہو گئی تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو کہانی اچھی لگی تو کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔